گاڑی چلاتے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ موبائلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موبائلوں کی وجہ سے. تو یہ سیل فون جو ہے یہ جہاں جگہ استعمال کرنا وہاں کریں انشاءاللہ تعالی. جیسے ڈاکٹر کی بات غور سے سنتے ہیں نا, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کینسر ہے تو ریکارڈنگ نہیں کرتے, یاد رہتا ہے. جج صاحب کہتے ہیں آپ کو پھانسی دے دی ہے 1 مہینے بعد, تو ریکارڈنگ نہیں کرتے کہیں میں بھول نہ جاؤں. اگر انشاءاللہ تعالی دھیان سے اللہ کی بات سنیں گے عظمت کے ساتھ, کوئی بھی بول رہا ہوں, ہم نے تو یہ دیکھا مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو, اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے گا کہ اللہ کی بات کر رہا ہے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں, سارے دنیا کے آپ کو حالات پتہ ہیں, ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا. اچھا, بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں, کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں, میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ, تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں. تو میرے دوستو, ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں, شہروں کے حالات خراب ہیں, کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں. یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں, تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں. اللہ معاف کر, تو زمین نکل جاتی ہے نا, کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں. تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعفو عن کثیر, اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں, وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے نا. تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں. میں تو پاکستان رہتا ہوں, ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا. حالات سب جگہ خراب ہیں. ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو ہم حالات بتا دیں گے, تم حالات بتا دو ہم اعمال بتا دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی, لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے, علماء کے ساتھ بیٹھے, کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے. جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی, جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا, جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی. تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے, سبب سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبب ایک ذریعہ ہے, ایک امتحان ہے. سبب کو اللہ نے امتحان بنایا, سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں. ایک آدمی نابینا ہے, اس کو عورت کا کیا امتحان ہے, اس کے لیے تو کوئی امتحان ہی نہیں. ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا. ایک آدمی امیر ہے, اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے. ہر آدمی کے اوپر امتحان. کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ. اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے دنیا کو امتحان بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے. جب انسان مرے گا, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی, موت کا تذکرہ پہلے ہے. ہم روزانہ مرتے ہیں, آج بھی رات کو مر کے اٹھے, اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی. ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا, پھر اللہ نے روح لوٹا دی. تو جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت, آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیجتے تھے. اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے, یہ تو موت ہے. حضرت علی طرف فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں, موت پہ آنکھ کھلے گی. میرے دوستو, مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی, مان لیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی, بچے بگڑ گئے, شوہر بگڑ گیا. اللہ جو ناراض ہے ہم سے, کبھی زلزلہ کبھی سیلاب. میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں, کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا. ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. گیراج میں پانی, گاڑیوں میں پانی, گھروں میں پانی. یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آیا ہوں, اب یہ رائیونڈ گئے تھے, ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا ہے. پانی, زمین پانی لے نہیں رہی. لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے. اور مدد, کتنی مدد کریں میرے دوستو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں. پاکستان خود, میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے نا.
میں نے ٹیکسی ڈرائیور جو عرب ہیں وہ میں دوستی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں نا. اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو تبلیغ کا کام, تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا. میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں اوروں کی فکر عذاب. تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں گھر کی لڑائیاں اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا, مجھے بہت پسند آیا, میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا وہ. کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں, جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا, اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا. مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ, تو اردو میں کہو چھوٹی ٹانگ, تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن ہو؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ, فائن لیگ پتلی ٹانگ, سیلی میڈون پاگل میڈون, سیلی میڈو پاگل میڈو, ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا. تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں, اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا, اردو کو چنا. یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا, تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا, تو مجھے ملنے آیا کیونکہ وہاں کرکٹ جانتے ہیں لوگ. تو کہا, میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے, دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے, اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے. اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے, بے وقوف. اب اس کی انگلش کیسے کریں؟ بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو, چلتا رہے, وقف نہ ہو, بے وقوف چلتا رہے. کہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے, اس میں بدبو آتی ہے, اس میں کیڑے لگتے ہیں. جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے. تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے 3 کام کر لینا. اپنی زندگی راہ چلتا مسافر والی بنانا. ٹھیک ہے, مسافر ہے نا بھائی, یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا, بس باقی خیر ہے, جزاک اللہ. راہ چلتا مسافر, گزرتا راہ چلتا 2 دن 3 دن. مقیم کو میرے دوستو, مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی. ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں مکان تھوڑی بناتے ہیں, آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے, ہم مسافر ہیں. مقیم کی سوچ مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کی تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, سامنے پکا مکان بن رہا ہے, تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا. تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی. تو میرے دوستوں مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہے. دشمن انسان کا 4 چیزیں ہیں, دال شین میم اور نون. اگر اس کو دشمن بنا لے اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا. آپ کو تو پتہ نہیں ہے, اونٹ ہوتے نہیں. ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں, چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اونٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. یہ اونٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے, اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا, پھر اٹھا لیتا ہے, پھر بٹھا لیتا ہے, اور گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا. ہمارے ہاں وہ ہم سفاری میں گئے افریقہ میں, تو دیکھا ہم نے ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھینکا. گائے میں اتنی طاقت ہے, میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا, وہ گئی اور مارا بھاگ گئے شیر. تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے, اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ گائے اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے, ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے. تم 4 چیزوں کو دشمن بنا لو. سب سے پہلی چیز دال, دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. دنیا کی محبت, مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں. دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود, مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں, ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے, ایک کے پیچھے نہیں. میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں آگے کروں, تصدیق کر کے کرتا ہوں. ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے درس نظامی,
وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا. اب امیر، میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے، امیر ہی امیر ہیں، اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، ہمارا حصہ ڈل جائے گا، لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے. میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مولوی صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا. ملت ابراہیم کیا قربانی ہے؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا. امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے. تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے. ہماری ریل الٹی چل پڑی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کو ان سب کو خود بہبا لگائیں، خود ان سب کو مال لگائیں. کہ تبھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ آئے، ہم نے آپ کو مال دینا ہے. میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال. کیونکہ میرے دوستوں یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے، اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا. مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی. میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو وقت لگوا دو، اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے، دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ حبک احب الاشیاء الیہ، تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے، تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیویاں، بیٹے، تمہارے جو ہے برادری کنبہ، تمہارے جمع کیے مال، تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین، یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگ رہے ہیں. یہ فرق ہے سارا. جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے، جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے گا. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے صحابہ پہ جو فقر آیا، صحابہ کے اگر جھبوک آئی، انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا ہے. اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولا صاحب فرما رہے تھے 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، پانی اور تھوڑا سا کھانا، روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے. اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. اس سے محبت، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں. محبت ہے، عشق صرف اللہ سے جائز ہے. اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے، وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے. فرمایا جس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی، مکھیاں بیٹھی تھی، چھوٹے کان والی تھی. فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے، گندی ہے، چھوٹے کانوں والی ہے، اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے. فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا. فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر، میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں.
یہ تقدیری ہے، اس کی دوڑ نہ لگاؤ۔ دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ، نہیں آخرت کمانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق، چل کے تلاش کرو، یہ تقدیری ہے، یہ اللہ جس کی کھول دے، جس کی چاہے بند کر دے۔ میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر، سب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے، جو پڑھنا لکھنے جانتے نہیں تھے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، انڈیا کے، دبئی کے، سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ دنیا تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرے دوستو۔ تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا 60-70 سال ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں، اور وہ دار القرار، اللہ کہہ رہے ہیں وہ دار القرار وہ ہے، قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے۔ یہ تو آج نکل جائیں، ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا۔ میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھے کیا پتا، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے، میں یہاں گیا، وہ نوجوان وہاں گئے، وہ 3 نکلے، کسی گاڑی نے ان کو مارا، تینوں انتقال کر گئے۔ آخری بیان سن رہے تھے، پتہ نہیں کون سے، میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا۔ تو میرے دوستو دنیا کو مقصد نہ بنائیں، فرمایا جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں، اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے۔ اسی مال سے صحابہ جو ہے 10 مبشرہ بن گئے۔ تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے۔ تو میرے دوستو دین کو مقصد بنانا ہے، دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے، گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالی دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اکبر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے۔ دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا۔ آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی۔ صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا، میرے دوستو روتے تھے، ہے نا؟ فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا دی۔ میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا، اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا۔ ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو، اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو دنیا جو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ 5 اولو العزم نبی ہیں، 5 تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ترین زندگی۔ 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں، چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا، حسنین بھوکے، فاطمہ بھوکی، صحابہ بھوکے۔ لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو، جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، آپ نے عمل دیا، دنیا نہیں دی ان کو، حالانکہ ناجائز نہیں ہے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں
کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں ہی مجھے دے دیں، اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے